نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالی کے نام المبین پر بات کریں گے۔ المبین، بیان کرنے والا، ظاہر کرنے والا، وہ جو خود واضح ہے اور واضح کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی وہ الحق المبین ہے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی تمام مخلوقات میں جتنی بھی نشانیاں پائی جاتی ہیں ان کے ذریعے واضح ہے، اور اس کے وجود کے اتنے بے شمار دلائل ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اس نے اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے ان کے سامنے حق اور باطل کا راستہ بالکل واضح کر دیا ہے۔ صحیح اور غلط کیا ہے اس کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے رسول بھیجے۔ اس نے مومنوں کا راستہ بھی واضح کر دیا اور مجرموں کا راستہ بھی واضح کر دیا۔ اس نے اپنی رحمت کے ساتھ وہ کام بھی بتا دیے کہ جن پر ثواب ملتا ہے، وہ کام بھی بتا دیے کہ جن پر وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس نے اپنے اسماء اور صفات بھی بتا دیے کہ جن کے ذریعے اس کو پکارا جا سکتا ہے، جن کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آئیے ہم تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح المبین ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے معبود ہونے کو واضح فرمایا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی خود المبین ہے، واضح ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی الحق ہے، المبین ہے، یعنی اس کی حق ہونے کی اور اس کے وجود کے ظاہر ہونے کی اتنی بے شمار نشانیاں ہیں، اس کے اتنے اثرات ہیں کائنات کے اندر کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اپنے معبود ہونے کو واضح فرمایا اور واضح آیات اس پر نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں ہی جو تم سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ ہوں، اور میری ہی عبادت کرو، اور میں عبادت کا طریقہ بھی تمہیں بتا رہا ہوں کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کا قیام، میری یاد کے لیے، عبادت کے لیے نماز قائم کرو۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ہی کے کانٹیکسٹ میں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی کے کنارے مبارک خطے کے ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا رب۔ سوچئے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب وہ اصل رب کی آواز سن کر اس کی زبان سے سن رہے ہیں کہ وہ ہے رب۔ اس سے زیادہ اور وضاحت اور بیان کیا ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا تو اس وقت بھی سب کو اپنا تعارف کروایا اور ان کو بتا دیا کہ میں رب ہوں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، اور جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی ان سے پوچھا، تمام انسانوں سے پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی، ہم نے گواہی دی۔
تو گویا ہم سب اس بات کی گواہی دے چکے ہیں اپنے رب کو پہچان کر، الحق المبین کو پہچان کر، کہ واقعی وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارا رازق اور مالک ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کو واپس جانا ہے۔ پھر اس نے اپنی وحدانیت کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا فاعبدونی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ ہود میں فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یعنی حق بالکل واضح ہے، ظاہر ہے، بیان کیا جا چکا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ وہ کائنات کا خالق ہے، اور اس کو بھی اس نے اپنی کتاب میں کھول کے بتا دیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ بے شک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، اور وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے، کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ پہلے اس کی اجازت حاصل ہو۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ پھر اسی طرح تخلیق کی باریکیوں کو بھی اس نے خوب واضح فرمایا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ایسا المبین ہے کہ خود بھی واضح ہے، اور جو چیزیں اس نے پیدا کی ہیں ان کی بھی وضاحت کی جو بھی انسان کی ضرورت کی تھی۔ مثلا انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی انسان کو اس کی اوریجن، اس کی تخلیق کے بارے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، یعنی اسے واضح طور پر بتایا گیا کہ وہ کیسے پیدا ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ 8 أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُم فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ 3 ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں ایک کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے پیدا کرتا ہے، یعنی انسان کی ماں کے پیٹ کے اندر جو تخلیق کے مراحل ہیں ان کو واضح کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے پھیر دیے جاتے ہو؟ یعنی اتنے واضح تعلیمات اور ہدایات کے بعد تم کہاں سے کنفیوز کیے جاتے ہو؟ پھر اسی طرح جو چیزیں اس نے پیدا کی ان کے فوائد کو بھی واضح کیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون ولکم فیہا منافع وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے، ان میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو، بعض کا گوشت کھاتے ہو، نیز تمہارے لیے ان میں اور بھی کئی فائدے ہیں، اور جہاں جانے کی ضرورت تمہارے دل میں آئے ان پر سوار ہو کر وہاں پہنچ جاتے ہو، نیز ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، پھر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ گویا اس نے صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ جو چیزیں پیدا کی ان کے فائدے بھی گنوائے، ان کو بھی واضح کیا، پھر اپنی قدرت بھی بیان کی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ۔ اور اس کی نشانیوں میں ایک وہ کشتیاں ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے،
اور وہ کشتیاں سطح سمندر پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں. اس میں بھی ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے کئی نشانیاں ہیں. یا ان کے برے اعمال کے سبب ان کی کشتیوں کو تباہ کر دے اور وہ بہت سے لوگوں کو معاف ہی کر دیتا ہے. تو گویا یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کو اس نے اپنی کتاب میں واضح فرما دیا. پھر اسی طرح اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور اپنے عذاب کی بھی خبر دے دی ہے. فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. یعنی دونوں چیزیں ہیں، اب چوائس تمہاری ہے کہ تم رحمت کی طرف بڑھتے ہو یا عذاب کی طرف. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی واضح کر دیا، شریعت کو بھی واضح کیا کہ کیا کچھ کرنا درست ہے اللہ کے نزدیک اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے اس نے قرآن مبین اتارا اور رسول مبین کو بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را یہ اللہ کی کتاب اور اس قرآن کی آیات ہیں جو اپنے احکام واضح طور پر بیان کرنے والا ہے. یعنی اس نے ہر معاملے میں پوری طرح کلیرٹی کے ساتھ لوگوں کو حق واضح کر دیا ہے. جو کوئی اس کتاب کو پڑھے گا اس پر صحیح راستہ اچھی طرح واضح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے، روشنی، تاکہ تمہیں حق کو سمجھنے میں، صحیح راستے کو اختیار کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے احکامات کو بھی اچھی طرح واضح کر دیا جس سے بندوں سے کسی بھی چیز کا کوئی مطالبہ کیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کتاب بھیجی کہ جس کے احکامات بہت واضح ہیں. فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. ہم نے تمہاری طرف واضح احکام بتلانے والی آیات بھی نازل کی ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں بھی نازل کر دی ہیں. یعنی ہر چیز کھلم کھلا بیان کر دی گئی، ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی، ماضی کے واقعات بھی، تاکہ لوگ عبرت پکڑے، اور اسی طرح مزید نصیحتیں بھی. یہ وہ کتاب ہے جو غافل دلوں کو بھی کھولنے والی ہے. یعنی یہ خود بھی واضح ہے اور دلوں کے تالے بھی کھولتی ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید کے احکامات بہت واضح ہیں جن کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں. یہ کتاب انسان کے لیے اس کی زندگی کا مقصد بیان کرتی ہے اور بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے، کیونکہ عام طور پر انسانوں کے اندر ہمیشہ ایک سوال رہتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں، میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ کون سا کام ہے جو مجھے یہاں آ کر کرنا ہے. اور یہ معلوم بھی ہونا چاہیے. یہ سوال اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہر انسان کے دل میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اس مقصد کو پائے اور اس کو پورا کرے. ورنہ اگر انسان دنیا میں بڑے بڑے کارنامے بھی کر جائے اور وہ کام نہ کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، تو یہ اس کے لیے کامیابی کی دلیل نہ ہوگا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کو اللہ نے عقل دی اور دوسری طرف وحی الہی بھی تھی، کتاب و سنت بھی دی، اور پھر اس کے لیے ایک امتحان رکھا، آزادی رکھی کہ وہ چاہے تو عقل کی بنا پر زندگی گزارے یا خواہشات کی بنا پر کہ جو اس کا دل چاہے وہ کرے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے. تو بہت سے لوگ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کو ایک طرف رکھ دیتے، حالانکہ اس کی پیروی ہی عبادت ہے،
اور اس کے برعکس صرف لاجک یا اپنی عقل یا اپنی سمجھ یا اپنے خیالات یا اپنے خواہشات یا لوگوں کی یا زمانے کی سوچ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو یہی انسان کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، عقل بہت بڑی چیز ہے جس کی بنا پر انسان کو فوقیت اور فضیلت ملی باقی تمام مخلوقات پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کی عقل اللہ سبحانہ وتعالی کی عقل سے بھی بڑھ کر ہو گئی. یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا. خالق کائنات کی عقل، خالق کائنات کا علم اور خالق کائنات کے فیصلے اور اس کے مقابلے میں ہماری خواہشات اور ہماری عقل کیا حقیقت رکھتی ہے. اس لیے ہماری عقل جب تک وحی الہی کے مطابق ہو تو اس کی پیروی میں حرج نہیں، لیکن جب وہ اس سے ٹکرانے لگے تو پھر وحی الہی کو لے لیا جائے اور اپنی عقل کو پیچھے کر دیا جائے، کیونکہ دونوں میں سے فضیلت اسی چیز کو حاصل ہے جو خالق کائنات کی طرف سے آئی ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں المبین ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے ہر قسم کے معاملات میں پوری واضح ہدایات دی ہیں، یعنی زندگی گزارنے کے وہ تمام طریقے بتائے جو ہمارے لیے جاننا ضروری تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہیں واضح ہدایات دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس نے حلال اور حرام کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ کئی آیات ہیں سورۃ بنی اسرائیل کی جن میں احکامات کو بہت کھلے الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے. فرمایا اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے، اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ حق کی بنا پر قتل کیا جائے، اور اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دے دیا ہے، لہٰذا اسے قتل میں زیادتی نہیں کرنا چاہیے، یقیناً اسے مدد دی جائے گی. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو تاکہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے باس پرس ہوگی. اور جب تم ناپ کرو تو پورا ناپو، اور تولو تو سیدھی ترازو سے تول لو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہوگی. اور زمین میں اکڑ کر مت چلو کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. یہ سب کام ایسے ہیں جن کی برائی آپ کے پروردگار کے ہاں ناپسندیدہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال حرام کو واضح کرتے ہوئے چال تک کا طریقہ بتا دیا کہ کس قسم کا چلنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور کون سی چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان کچھ متشابہ امور ہیں. تو جو شبہ والی چیزوں سے بچے گا وہ اپنا دین اور اپنی عزت بچا لے جائے گا. تو اس معاملے میں بھی واضح ہدایات دے دی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود کو کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ انسان کی آزادی کی لمٹ کیا ہے، وہ کہاں تک جا سکتا اور کہاں جانا اس کے لیے جائز نہیں. فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ ہے اللہ کی حدود جنہیں اللہ تعالیٰ اہل علم کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں شیطان کی چالوں کو بھی کھول کر بیان کر دیا ہے. فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ، شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دے گا، نیز اس بات کا کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کی چالوں سے بھی آگاہ فرمایا، اور پھر یہ بھی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس بات سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا.
پھر ایک اور جگہ پر بھی یہ بات فرمائی کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، صریح دشمن ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے تمام منکرات کو، برائیوں کو بھی واضح کر دیا. فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ کسی قوم کو اس کے بعد گمراہ کر دے کہ انہیں ہدایت دے چکا ہے، یہاں تک کہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح کر دے جن سے وہ بچیں. یعنی تمام منکرات کو اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور ایک حقیقت ہے کہ بندوں کی ایک بہت بڑی ضرورت تھی کہ ان کے لیے صحیح اور غلط کو واضح کیا جائے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا اور کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں مشکل میں نہیں ڈالا کہ ہم اپنی عقل سے چیزوں کو پہچانے، صرف تجربات کی روح پر یہ جانے کہ ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے. اس نے وحی الہی کے ذریعے ان تمام ضروریات کو پورا کر دیا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف کتابوں کے ذریعے ہی نہیں، انبیاء کو بھیج کر بھی حق کو واضح کیا. اور انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسانوں کے اندر، انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو اس طرح چن لیا جائے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر حکم کو مان کر ایک عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا، اپنے دشمن کی چالوں سے بچنا مشکل نہ رہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ. اور اگر ہم واقعی انہیں اس سے پہلے کسی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے، یعنی بغیر ہدایت دیے، بغیر حق کو واضح کیے، تو یہ لوگ ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، اور اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوں اور رسوا ہوں، یعنی تو ہمیں حق بتا دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی اور رسولوں کے ذریعے بھی حق کو خوب واضح فرما دیا. پھر انبیاء کو روشن دلائل دیے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل دے کر بھیجا. اور پھر انبیاء کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ لوگوں کے سامنے اچھے اور برے راستوں کو خوب کھول کر بیان کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے ذمے اپنے علم کے مطابق اپنی امت کی بھلائی کی طرف رہنمائی لازم نہ ہو. یعنی ہر نبی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی اپنی امت کی صحیح طور پر رہنمائی فرمائے اور برائی سے اپنے علم کے مطابق انہیں ڈرانا لازم نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ہدایت کا پورا انتظام فرمایا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی ہیں اس میں قرآن مجید کو بھی کھول کے بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں کہ ان کے رب نے ان کی طرف کیا اتارا ہے. اگرچہ قرآن پاک کی آیات خود بھی بہت واضح ہیں، لیکن اگر ان میں کہیں کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کا تعلق سراسر عمل کرنے سے ہے تو اس کے لیے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس کام پر مامور کیا اور انہوں نے ہدایات کا عملی نمونہ بن کر بھی دکھایا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے.
اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہت اچھا رزق رکھا ہے، یعنی جو پھر پیغمبروں کی باتوں کی پیروی کرنے والا ہو۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام عملی زندگی کے احکامات کو بھی بہت اچھی طرح واضح کیا۔ مثلاً طہارت کے احکامات تفصیلی طور پر بیان کیے، لوگوں کو خود وضو کر کے بتایا، مسح کر کے بتایا، تیمم کر کے دکھایا، یعنی وہ تمام چیزیں جو بندوں کے لیے کرنا فرض تھیں اور عملی طور پر عبادت کے جو طریقے تھے یا مناسک تھے وہ اچھی طرح آپ نے لوگوں کو کھول کھول کر بیان بھی کیے اور کر کے دکھائے بھی۔ پھر اسی طرح آپ نے ان کی طرف موٹیویٹ بھی کیا۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے، تاکہ لوگوں کو شوق بھی پیدا ہو۔ پھر اسی طرح نماز کے وقت اور طریقے کے بارے میں بھی تفصیلی ہدایات دی اور پڑھ کر بھی دکھایا۔ پھر اسی طرح حج کے مناسک بھی کر کے دکھائے، خود پریکٹیکلی لیڈ کیا اس حج کو، اور ایک ایک طریقے کے بارے میں آپ نے لوگوں کو ایک دو کو نہیں ہزاروں کے سامنے وہ تمام اعمال کر کے دکھائے اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو۔ پھر اسی طرح حلال و حرام کی وضاحت کی۔ پھر آئندہ آنے والے فتنوں کے بارے میں بتایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی پیشن گوئیاں کی کہ جس میں آپ کے جانے کے بعد کیا کیا فتنے آنے والے ہیں، تاکہ لوگ اس سے پہلے ہی محتاط ہو جائیں اور ان سے نمٹنے کے لیے تیاری کر سکیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا، مائنر سائنس، میجر سائنس، چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں۔ پھر اسی طرح آپ نے جنت اور دوزخ میں لے جانے والے کاموں کی بھی بہت وضاحت فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی میں نے اس سے منع کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا عمل باقی نہیں رہا جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرتا ہے مگر تمہارے لیے اس کی وضاحت نہ کر دی گئی ہو، یعنی رسول بھی رسول مبین ہے اور الحق المبین اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے ہدایت اور گمراہی کے راہوں کو، راستوں کو، طریقوں کو خوب خوب واضح فرما دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں سفید روشن دین پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ اب وہی کجروی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، یعنی ٹیڑھے رستوں پر وہی چلے گا، اس راستے کو چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر منمانے راستے وہی اختیار کرے گا جو ہلاکت کے گڑھے پہ پڑنے والا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی بھی وصیت کر دی۔ فرمایا، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوط پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت ہے۔ اب جب کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو سمجھ لیا ہے تو پھر ہم پر کیا لازم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات ہمارے لیے واضح کی ہیں ان سے ہم ہدایت حاصل کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کو پڑھیں، غور کریں، ان پر سمجھیں اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو ہمیں ہدایت پانی چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پھر اس میں خود بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ فرمایا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، یعنی ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم بلائنڈ فالوور بن جاؤ اور آنکھیں بند کر کے صرف بات مان لو، نہیں بلکہ غور بھی کرو۔ اللہ نے کھول کر رکھ دیا ہے لیکن تم خود بھی عقل سمجھ سے کام لو اور غور و فکر کرو۔ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اسی انداز سے تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ سمجھ بوجھ سے کام لیا جائے،
جب اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی اور ہمیں اچھی طرح سمجھا دی تو پھر ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. پھر یہ کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے، سمجھ کر اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ڈر کر عمل کرنا چاہیے اور شکر گزار بننا چاہیے. فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات نازل فرماتا ہے، کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ سکیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور ان پر شکر گزار ہوں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی لیے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں. اور پھر ہمیں جتنے بھی یہ واضح احکامات ہیں ان کے پیچھے غور و فکر کرنا چاہیے، اور جو چیزیں متشابہات میں سے ہیں اور وہ انسان کے ٹیسٹ کے لیے ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. پھر شک کے بغیر ایمان اختیار کرنا چاہیے، یعنی ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز اتنی واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ اس میں شک ہونا نہیں چاہیے. ابو حورا اسدی کہتے ہیں میں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی حدیث یاد کی ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد رکھا ہے کہ ایسی چیز جو تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ دو، اور جو تمہیں شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر لو، اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک و شبہ ہے. پھر اسی طرح یقینی بات پر اعتماد کیا جائے. اسی طرح جب ہمیں آخرت کے بارے میں بتا دیا گیا تو اس کی تیاری کی جائے، اور جو کچھ ہم سے وہاں حساب ہونے والا ہے اس کے بارے میں معلومات کو بہت واضح انداز میں حاصل کیا جائے اور اس کے مطابق اپنے طرز عمل میں تبدیلی لائی جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ صفت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے اندر بھی حق کو بیان کرنے کی صفت پیدا ہو، یعنی حق بات کریں، حق کو نہ چھپائیں. کیونکہ بعض اوقات انسان لوگوں کے ڈر سے، خوف سے، معاشرے کے پریشر سے حق بات کو نہیں بیان کرتا، تو اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء سے باقاعدہ وعدہ لیا کہ وہ لوگوں کو پورا پورا حق پہنچائیں گے اور اس میں خیانت نہیں کریں گے. پھر اسی طرح انسان کو جس بات کا علم ہو جائے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ اسی سے روشنی پھیلتی ہے. جہالت اندھیرا ہے اور علم روشنی ہے، تو علم کو بیان کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو علم حاصل کرے اور اسے بیان نہ کرے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو خزانہ جمع کرے اور اس میں سے خرچ نہیں کرے. پھر اسی طرح لوگوں کی ہیبت اور لوگوں کے ڈر سے حق بات کو چھپایا نہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کو حق کا علم ہو جائے، یا اس نے دیکھا ہو یا اس نے سنا ہو، تو لوگوں کا ہیبت اور جلال اسے حق کی وضاحت کرنے سے نہ روکنے پائے. حق بات کہتے ہوئے کسی کی ملامت سے بھی نہ ڈرے، اور پھر لین دین میں بھی حق پر فیصلہ کرے، حق کے مطابق بات کرے. کیونکہ جس بزنس کے اندر، جس کمائی کے اندر دھوکہ اور فریب شامل ہو جاتا ہے اس کی برکت اٹھ جاتی ہے. پھر اسی طرح انسان زندگی میں کسی بھی معاملے میں جب کنفیوژن کا شکار ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یا مبین کہہ کے حق کے واضح ہونے کی دعا کرے، کیونکہ یہ اللہ ہی ہے جو تمام حقائق کو جانتا ہے اور جو حق کا طلبگار ہوتا ہے اس کے لیے حق کو کھول دیتا ہے. اللہ کے بعد اور کون ہو سکتا ہے جو ہمیں حقیقت سے روشناس کرائے. اللہ تعالی ہمیں حقیقت پر مبنی سچا علم عطا کرے اور ہمارے دلوں کو روشن کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.